بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر عثمانی سورہ توبہ پارٹ نمبر 2۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ ذالک قولہم بافواہہم، یہ باتیں کہتے ہیں اپنے منہ سے۔ یضاہئون قول الذین کفروا من قبل، ریس کرنے لگے اگلے کافروں کی باتوں کی۔ نمبر 1، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، ہلاک کرے ان کو اللہ کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ نمبر 2، اتخذوا احبارہم و رہبانہم، ٹھہرا لیا اپنے عالموں اور درویشوں کو اربابا من دون اللہ، خدا اللہ کو چھوڑ کر۔ نمبر 3، والمسیح ابن مریم، اور مسیح مریم کے بیٹے کو بھی۔ وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، اور ان کو یہی ہوا تھا کہ بندگی کریں ایک معبود کی، لا الہ الا ہو، کسی کی بندگی نہیں اس کے سوا، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان کے شریک بتلانے سے۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، چاہتے ہیں کہ بجھا دیں روشنی اللہ کی اپنے منہ سے، ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اور اللہ نہ رہے گا بدون پورا کیے اپنے روشنی کے، اور پڑے برا مانے کافر۔ نمبر 4، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اسی نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت و دین الحق، اور سچا دین دے کر۔ تفسیر نمبر 1، یعنی ابنیت یا الوہیت مسیح وغیرہ کا عقیدہ پرانے مشرکین کے عقیدے کے مشابہ ہے، بلکہ انہی کی تقلید میں یہ اختیار کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ مائدہ کے فوائد میں ہم نقل کر چکے ہیں۔ نمبر 2، یعنی خدا ان کو غارت کرے کہ توحید کی صاف اور تیز روشنی پہنچنے کے بعد کدھر اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں۔ نمبر 3، اہل کتاب کے علماء و مشائخ کا حال، ان کے علماء و مشائخ جو کچھ اپنی طرف سے مسئلہ بنا دیتے، خواہ حلال کو حرام یا حرام کو حلال کہہ دیتے، اسی کو سند سمجھتے، بس خدا کے ہاں ہم کو چھٹکارا ہو گیا، کتب سماویہ سے کچھ سروکار نہ رکھا تھا، محض احبار و رہبان کے احکام پر چلتے تھے۔ ان کا یہ حال تھا کہ جہاں تھوڑا سا مال یا جاہی فائدہ دیکھا اور حکم شریعت کو بدل ڈالا، جیسا کہ 2-3 آیتوں کے بعد مذکور ہے، پس جو منصب خدا کا تھا یعنی حلال و حرام کی تشریح وہ علماء و مشائخ کو دے دیا گیا تھا۔ اس لحاظ سے فرمایا کہ انہوں نے عالموں اور درویشوں کو خدا ٹھہرا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عدی بن حاتم کے اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اسی طرح کی تشریح فرمائی ہے، اور حضرت خدیجہ سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عالم کا قول عوام کو سند ہے جب تک وہ شرع سے سمجھ کر کہے، جب معلوم ہو کہ خود اپنی طرف سے کہا یا طمع وغیرہ سے کہا پھر سند نہیں۔ نمبر 4، اسلام کے غلبہ کا وعدہ، یعنی توحید خالص اور اسلام کا آفتاب جب چمک اٹھا، پھر یہ دوغلی باتیں اور مشرکانہ دعاوی کہاں فروغ پا سکتے ہیں۔ یہ کوشش کہ بے حقیقت اور بے مغز باتیں بنا کر اور فضول بحث و جدل کر کے نور حق کو مدھم کر دیں، ایسی ہے کہ کوئی بے وقوف منہ سے پھونکے مار مار کر چاند یا سورج کی روشنی کو بجھانا اور مانند کرنا چاہے۔ یاد رکھو، خواہ یہ کتنے ہی جلیں مگر خدا نور اسلام کو پوری طرح پھیلا کر ہی رہے گا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس کو غلبہ دے ہر دین پر، ولو کرہ المشرکون، اور پڑے برا مانے مشرک۔ نمبر 1، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار، بہت سے عالم، والرہبان اور درویش، لیأکلون اموال الناس بالباطل، اہل کتاب کے کھاتے ہیں مال لوگوں کے ناحق، ویصدون عن سبیل اللہ، اور روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ نمبر 2، والذین یکنزون الذھب، اور جو لوگ گاڑ کر رکھتے ہیں سونا، والفضہ اور چاندی، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس کو خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، فبشرہم بعذاب علیم، سو ان کو خوشخبری سنا دے عذاب دردناک کی۔ نمبر 3، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن کے آگ دہکائیں گے اس مال پر دوزخ کی، فتکوی بہا جباہہم، پھر داغیں گے اس سے ان کے ماتھے، وجنوبہم، اور کروٹیں، وظہورہم، اور پیٹھیں، ھذا ما کنزتم لانفسکم، کہا جائے گا یہ ہے جو تم نے گاڑ کر رکھا تھا اپنے واسطے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب مزہ چکھو اپنے گاڑنے کا۔ نمبر 4، ان عدت الشہور عند، مہینوں کی گنتی اللہ کے۔ تفسیر نمبر 1، اسلام کا غلبہ باقی ادیان پر معقولیت اور حجت و دلیل کے اعتبار سے یہ تو ہر زمانہ میں بحمد اللہ نمایاں طور پر حاصل رہا ہے، باقی حکومت و سلطنت کے اعتبار سے وہ اس وقت حاصل ہوا ہے اور ہوگا جب مسلمان اصول اسلام کی پوری طرح پابند اور ایمان و تقوی کی راہوں میں مضبوط اور جہاد فی سبیل اللہ میں ثابت قدم تھے یا آئندہ ہوں گے، اور دین حق کا ایسا غلبہ کہ باطل ادیان کو مغلوب کر کے بالکل صفحہ ہستی سے محو کر دے۔ یہ نزول مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت کے قریب ہونے والا ہے۔
نمبر 2، اہل کتاب کے علماء کی بے دینی، یعنی روپیہ لے کر احکام شرعیہ اور اخبار الہیہ کو بدل ڈالتے ہیں۔ ادھر عوام الناس نے انہیں جیسے پہلے گزرا خدائی کا مرتبہ دے رکھا ہے، جو کچھ غلط سلط کہتے ہیں وہی ان کے نزدیک حجت ہے۔ اس طرح یہ علماء و مشائخ نذرانے وصول کرنے، ٹکے بٹورنے اور اپنی سیادت اور ریاست قائم رکھنے کے لیے عوام کو مکر و فریب کے جال میں پھنسا کر راہ حق سے روکتے رہتے ہیں، کیونکہ عوام اگر ان کے جال سے نکل جائیں اور دین حق اختیار کر لیں تو ساری آمدنی بند ہو جائے۔ یہ حال مسلمانوں کو سنایا تاکہ متنبہ ہو جائے کہ امتوں کی خرابی اور تباہی کا بڑا سبب 3 جماعتوں کا خراب و بیراہ ہونا اور اپنے فرائض کو چھوڑ دینا ہے، علماء و مشائخ اور اغنیاء و رؤساء۔ اس میں سے 2 کا ذکر تو ہو چکا، تیسری جماعت رؤساء کا آگے آتا ہے۔ ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا، وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكَ وَأَحْبَارُ سُوءٍ وَرُهْبَانُ هُوَ۔ نمبر 3، جو لوگ دولت اکٹھی کریں خواہ حلال طریقے سے ہو مگر خدا کے راستہ میں خرچ نہ کریں، مثلا زکوٰۃ نہ دیں اور حقوق واجبہ نہ نکالیں، ان کی یہ سزا ہے۔ تو اسی سے ان احبار و رہبان کا انجام معلوم کر لو، جو حق کو چھپا کر یا بدل کر روپیہ بٹورتے ہیں اور ریاست قائم رکھنے کی حرص میں عوام کو خدا کے راستہ سے روکتے پھرتے ہیں۔ بہرحال دولت وہ اچھی جو آخرت میں وبال نہ بنے۔ نمبر 4، بخیل دولت مندوں کا انجام۔ بخیل دولت مند سے جب خدا کے راستہ میں خرچ کرنے کو کہا جائے تو اس کی پیشانی پر بل پڑ جاتے ہیں، زیادہ کا ہو تو اعراض کر کے ادھر سے پہلو بدل لیتا ہے، اگر اس پر بھی جان نہ بچے تو پیٹھ پھیر کر چل دیتا ہے۔ اس لیے سونا چاندی تپا کر انہی 3 موقعوں پیشانی، پہلو، پیٹھ پر داغ دیے جائیں گے تاکہ اس کے جمع کرنے اور گاڑنے کا مزہ چکھ لے۔ اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، نزدیک 12 مہینے اللہ کے حکم میں۔ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، جس دن اس نے پیدا کیا آسمان اور زمین، ان میں 4 مہینے ہیں ادب کے۔ ذالک الدین القیم، یہی ہے سیدھا دین۔ نمبر 1، فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو ان میں ظلم مت کرو اپنے اوپر۔ وقاتلوا المشرکین کافۃ، اور لڑو سب مشرکوں سے ہر حال میں۔ کما یقاتلونکم کافۃ، جیسے وہ لڑتے ہیں تم سب سے ہر حال میں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اور جان لو کہ اللہ ساتھ ہے ڈرنے والوں کے۔ نمبر 2، إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ، یہ جو مہینہ ہٹا دینا ہے سو بڑھائی ہوئی بات ہے کفر کے عہد میں۔ يُضَلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا، گمراہی میں پڑتے ہیں اس کافر سے، حلال کر لیتے ہیں اس مہینے کو 1 برس۔ وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا، اور حرام رکھتے ہیں دوسرے برس۔ لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ پوری کر لیں گنتی ان مہینوں کی جو اللہ نے ادب کے لیے رکھے ہیں، پھر حلال کر لیتے ہیں جو مہینے کہ اللہ نے حرام کیا ہے۔ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ، بھلے کر دیے گئے ان کے نظر میں ان کے برے کام۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ راستہ نہیں دیتا کافر لوگوں کو۔ نمبر 3، تفسیر۔ نمبر 1، اشہر حرم اور نسی کی رسم۔ میرے نزدیک اوپر سے سلسلہ مضمون کا یوں ہے کہ گزشتہ رکوع میں مشرکین کے بعد اہل کتاب یہود و نصارہ سے جہاد کرنے کا حکم دیا، پھر رکوع حاضر کے شروع میں بتلایا کہ ان کے عقائد اور طور و طریق بھی مشرکین سے ملتے جلتے ہیں۔ ان کا عزیر و مسیح کو خدا کا بیٹا کہنا ایسے ہی ہے جیسے مشرکین ملائکۃ اللہ کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے، بلکہ نصارہ میں ابنیت مسیح کا عقیدہ مشرکین کی تقلید سے آیا ہے۔ وہ بتوں کو خدائی کا درجہ دیتے ہیں، انہوں نے مسیح و روح القدس کو خدا ٹھہرا لیا، باوجود دعوائے کتاب کے احبار و رہبان کے احکام کو شریعت الہیہ کا بدل تجویز کر لیا، یعنی احبار و رہبان رشوتیں لے کر اور حرام مال کھا کر جس چیز کو حلال یا حرام کر دیتے، احکام سماوی کی جگہ انہی کو قبول کر لیا جاتا۔ ان کا یہ طریقہ ٹھیک مشرکین کے طریقہ سے مشابہ ہے۔ ان کے سرگرو بھی جس چیز کو چاہتے حلال و حرام ٹھہرا کر خدا کی طرف سے نسبت کر دیتے تھے، جس کا ذکر سورہ انعام میں مفصل گزر چکا، اور یہاں بھی اس کی مثال بیان کی جاتی ہے۔ عرب میں ذوالحجہ، محرم، رجب، ان میں خون ریزی اور جدال و قتال قطعاً بند کر دیا جاتا تھا۔ حج و عمرہ اور تجارتی کاروبار کے لیے امن و امان کے ساتھ آزادی سے سفر کر سکتے تھے۔ کوئی شخص ان ایام میں اپنے باپ کے قاتل سے بھی تعرض نہ کرتا تھا، بلکہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ اصل ملت ابراہیمی میں یہ 4 ماہ اشہر حرم قرار دیے گئے تھے۔ اسلام سے ایک مدت پہلے جب عرب کی وحشت و جہالت حد سے بڑھ گئی اور باہمی جدال و قتال میں بعض قبائل کی درندگی
اور انتقام کا جذبہ کسی آسمانی یا زمینی قانون کا پابند نہ رہا تو نسی کی رسم نکالی، یعنی جب کسی زور آور قبیلہ کا ارادہ ماہ محرم میں جنگ کرنے کا ہوا تو ایک سردار نے اعلان کر دیا کہ اس سال ہم نے محرم کو اشہر حرم سے نکال کر اس کی جگہ سفر کو حرام کر دیا ہے۔ پھر اگلے سال کہہ دیا کہ اس مرتبہ حسب دستور قدیم محرم حرام اور سفر حلال رہے گا۔ اسی طرح سال میں 4 مہینوں کی گنتی تو پوری کر لیتے تھے، لیکن ان کی تعین میں حسب خواہش رد و بدل کر دیتے تھے۔ ابن کثیر کی تحقیق کے موافق نسی مہینے آگے پیچھے کرنے کی رسم صرف محرم و سفر میں ہوتی تھی، اور اس کی وہی صورت تھی جو اوپر مذکور ہوئی۔ امام مغازی محمد ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ پہلا شخص جس نے یہ رسم جاری کی قلمس کنانی تھا، پھر اس کی اولاد در اولاد یوں ہی چلا آتا رہا۔ آخر میں اسی کی نسل سے ابو ثمامہ جنادہ بن عوف کنانی کا معمول تھا کہ ہر سال موسم حج میں اعلان کیا کرتا کہ امسال محرم اشہر حرم میں داخل رہے گا یا سفر۔ اس طرح محرم و سفر میں سے ہر مہینہ کبھی حلال اور کبھی حرام کیا جاتا، اور عام طور پر لوگ اسی کو قبول کر لیتے تھے۔ گویا عہد جاہلیت میں کافروں کے کفر و گمراہی کو بڑھانے والی ایک چیز یہ بھی تھی کہ خدا کے حلال یا حرام کیے ہوئے مہینے کو بدل ڈالنے کا حق کنانہ کے ایک سردار کو سونپ دیا گیا تھا۔ ٹھیک اسی طرح یہود و نصارہ کا حال تھا کہ انہوں نے تحلیل و حرام کی باغ طامع اور غرض پرست احبار و رہبان کے ہاتھ میں دے دی تھی۔ دونوں جماعتوں کے مشابہت ظاہر کرنے کے لیے نسی کی رسم یہاں ذکر کیا گیا، اور ان عدت الشہور عند اللہ الآخری اس کے رد کی تمہید ہے، یعنی آج سے نہیں، جب سے آسمان و زمین پیدا کیا خدا کے نزدیک بہت سے احکام شرعیہ جاری کرنے کے لیے سال کے 12 مہینے رکھے گئے ہیں، جن میں سے 4 اشہر حرم ادب کے مہینے ہیں، جن میں سے گناہ و ظلم سے بچنے کا اور زیادہ اہتمام کرنا چاہیے۔ یہی سیدھا دین ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ نمبر 2، اشہر حرم میں جہاد کا مسئلہ۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس آیت سے نکلتا ہے کہ کافروں سے لڑنا ہمیشہ روا ہے۔ چنانچہ غزوہ تبوک جس کا آگے ذکر آتا ہے ماہ رجب میں ہوا، اور آپس میں ظلم کرنا ہمیشہ گناہ ہے۔ ان مہینوں میں زیادہ اکثر علماء کی رائے یہی ہے، لیکن بہتر ہے کہ اگر کوئی کافر ان مہینوں کا ادب کرے تو ہم بھی اس سے لڑائی کی ابتدا نہ کریں۔ نمبر 3، یعنی برے کام کو اچھا سمجھ رہے ہیں، یا جب سمجھ الٹ جائے تو بھلائی کا راستہ کہاں سے ملے۔ اس آیت میں جو رسم نسی کا ذکر فرمایا ہے، اس کی تفصیل گزشتہ آیت کے فوائد زیر آیت ذالک الدین القیم گزر چکی۔ تنبیہ: بعض اقوام جو اپنے مہینوں کا حساب درست رکھنے کے لیے لوند کا مہینہ ہر تیسرے سال بڑھاتی ہیں، وہ نسی میں داخل نہیں، اور بعض اکابر سلف سے جو نسی کے تحت میں یہ منقول ہے کہ عرب جاہلیت میں سال کے مہینوں کے عدد بدل ڈالتے تھے، مثلا 12 کے 14 مہینے بنا لیے، یا حساب میں ایسی گڑبڑی کی کہ جو ذی القعدہ تھا وہ ذی الحجہ بن گیا، حتیٰ کہ 9 ہجری میں ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج بھی ان کے حساب سے ذی القعدہ میں ہوا۔ اور حدیث ان الزمانہ قد استدار کہیته الآخری کی تقریر بھی اسی اصول کے موافق کی گئی۔ ان سب چیزوں پر حافظ ابن کثیر نے تعقیب کیا ہے، من شاء فلیراجع، یہاں اس پر مفصل بحث کی گنجائش نہیں۔ اگر مستقل تفسیر قرآن لکھنے کی توفیق ہوئی، جیسا کہ ارادہ ہے، تو وہاں تفصیلی کلام کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، ما لکم، تم کو کیا ہوا، اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ، جب تم کو کہا جاتا ہے کہ کوچ کرو اللہ کی راہ میں، اثاقلتم الی الارض، تو گرے جاتے ہو زمین پر، ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا خوش ہو گئے دنیا کی زندگی پر آخرت کو چھوڑ کر، فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، سو کچھ نہیں نفع اٹھانا دنیا کی زندگی کا آخرت کے مقابلے میں مگر بہت تھوڑا۔ نمبر 1، الا تنفروا یعذبکم عذابا الیما، اگر تم نہ نکلو گے تو دے گا تم کو عذاب دردناک، ویستبدل قوما غیرکم، اور بدلے میں لائے گا اور لوگ تمہارے سوا، ولا تضروہ شیئا، اور کچھ نہ بگاڑ سکو گے تم اس کا، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب چیز پر قادر ہے۔ نمبر 2، الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ، اور اگر تم نہ مدد کرو گے رسول کی تو اس کی مدد کی ہے اللہ نے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، جس وقت اس کو نکالا تھا کافروں نے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، کہ وہ دوسرا تھا 2 میں کا جب وہ دونوں تھے غار میں، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ کہہ رہا تھا اپنے رفیق سے، لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کھا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، پھر اللہ نے اتاری۔ تفسیر نمبر 1، غزوہ تبوک کے لیے جہاد کی تاکید۔ یہاں سے غزوہ تبوک کے لیے مومنین کو ابھارا گیا
ہے گزشتہ رکوع سے پہلے رکوع میں قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر الی آخری سے اہل کتاب کے مقابلہ میں جہاد کرنے کی ترغیب دی گئی۔ درمیان میں جو ذیلی مضامین ہیں ان کا ربط بموقع ظاہر ہوتا رہا، گویا وہ سب رکوع حاضر کی تمہید تھی، اور رکوع حاضر غزوہ تبوک کے بیان کی تمہید ہے۔ فتح مکہ و غزوہ حنین کے بعد 9 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا شام کا نصرانی بادشاہ ملک غسان قیصر روم کی مدد سے مدینہ پر چڑھائی کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ ہم خود حدود شام پر اقدام کر کے اس کا جواب دیں۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر مسلمانوں کو حکم دیا کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ گرمی سخت تھی، قحط سالی کا زمانہ تھا، کھجور کی فصل پک رہی تھی، سایہ خوشگوار تھا۔ پھر اس قدر بعید مسافت طے کر کے جانا، اور نہ صرف ملک غسان بلکہ قیصر روم کی باقاعدہ اور سر و سامان سے آراستہ افواج سے نمبرد آزما ہونا کوئی کھیل تماشا نہ تھا۔ ایسی مہم میں مومنین مخلصین کے سوا کس کا حوصلہ تھا کہ جاں بازانہ قدم اٹھا سکتا؟ چنانچہ منافقین جھوٹے ہیلے بہانے تراش کر کے کھسکنے لگے۔ بعض مسلمان بھی ایسے سخت وقت میں اس طویل و صعب سفر سے کترا رہے تھے جن میں بہت سے تو آخر کار ساتھ ہو لیے، اور گنے چنے آدمی رہ گئے جو کسل و تقاعد نے اس شرف عظیم کی شرکت سے محروم رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 30,000 سرفروش مجاہدین کا لشکر جرار لے کر حدود شام کی طرف روانہ ہو گئے اور مقام تبوک میں ڈیرے ڈال دیے۔ ادھر قیصر روم کے نامہ مبارک لکھا جس میں اسلام کی طرف دعوت دی گئی تھی۔ حضور کی صداقت اس کے دل میں گھر کر گئی، مگر قوم نے موافقت نہ کی، اس لیے قبول اسلام سے محروم رہا۔ شام والوں کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے کی اطلاع ہوئی، قیصر روم سے ظاہر کیا، اس نے مدد نہ کی، ان لوگوں نے اطاعت کی مگر اسلام نہ لائے۔ تھوڑی مدت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں تمام ملک شام فتح ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے غالب و منصور واپس تشریف لائے اور خدا نے بڑی بڑی سلطنتوں پر اسلام کی دھاک بٹلا دی، تو منافقین مدینہ بہت فصیحت ہوئے، نیز چند سچے مسلمان جو محض سستی اور کسل کی بنا پر نہ گئے تھے بے حد نادم و متحسر تھے۔ اس رکوع کے شروع سے بہت دور تک انہی واقعات کا ذکر ہے، مگر زیادہ منافقین کی حرکات بیان ہوئی ہے۔ کہیں کہیں مسلمانوں کو خطاب اور ان کے احوال سے تعارض کیا گیا۔ آیت حضرہ میں مسلمانوں کو بڑی شدت سے جہاد کی طرف ابھارا اور بتلایا ہے کہ تھوڑے سے عیش و آرام میں پھنس کر جہاد کو چھوڑنا گویا بلندی سے پستی کی طرف گر جانے کا مرادف ہے۔ مومن صادق کے نظر میں دنیا کے عیش و آرام کی آخرت کے مقابلہ میں کوئی وقت نہ ہونی چاہیے۔ حدیث میں ہے کہ اگر خدا کے نزدیک دنیا کے وقت پر پشا کے برابر ہوتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ نمبر 2، یعنی خدا کا کام تم پر موقوف نہیں کہ تم اگر سستی کرو گے تو اپنی قدرت کاملہ سے کسی دوسری قوم کو دین حق کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا، تم اس سعادت سے محروم رہو گے جو تمہارا ہی نقصان کا موجب ہے۔ شعر: منت منع کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت شناس ازو کے بخدمت گزاشتہ۔ سکینتہ علیہ وایدہ بجنود لم تروہا، اپنی طرف سے اس پر تسکین اور اس کی مدد کے وہ فوجیں بھیجیں کہ تم نے نہیں دیکھیں۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور نیچے ڈالی بات کافروں کی۔ وکلمۃ اللہ العلیٰ، اور اللہ کی بات ہمیشہ اوپر ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ نمبر 1، انفروا خفافا وثقالا، نکلو ہلکے اور بوجھل۔ نمبر 2، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور لڑو اپنے مال سے اور جان سے اللہ کی راہ میں۔ ذالکم خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں، ان کنتم تعلمون، اگر تم کو سمجھ ہے۔ نمبر 3، لو کان عرضا قریبا، اگر مال ہوتا نزدیک، اور سفرا قاصدہ، اور سفر ہلکا، لاتبعوک، تو وہ لوگ ضرور تیرے ساتھ ہو لیتے، ولکن بعدت علیہم الشقہ، لیکن لمبی نظر آئی ان کو مسافت۔ نمبر 4، وسیحلفون باللہ لو استطعنا لخرجنا معکم، اور اب قسمیں کھائیں گے اللہ کی کہ اگر ہم سے ہو سکتا تو ہم ضرور چلتے تمہارے ساتھ۔ یہلکون انفسہم، وبال میں ڈالتے ہیں اپنی جانوں کو۔ واللہ یعلم انہم لکاذبون، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں۔ نمبر 5، تفسیر۔ نمبر 1، غار ثور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابوبکر کا واقعہ، یعنی اگر بالفرض اگر تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کرو گے، نہ صحیح ان کا منصور و کامیاب ہونا کچھ تم پر موقوف نہیں۔ ایک وقت پہلے ایسے آ چکا ہے جب ایک یار غار کے سوا کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا۔ معدود چند مسلمان مکہ والوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کر گئے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم ہوا۔ مشرکین کا آخری مشورہ یہ قرار پایا تھا کہ ہر قبیلہ کا ایک نوجوان منتخب ہو، اور وہ سب مل کر بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلواروں کا ضرب لگائیں تاکہ خون بہا دینا
پڑے تو سب قبائل پر تقسیم ہو جائے، اور بنی ہاشم کی یہ ہمت نہ ہو کہ خون کے انتقام میں سارے عرب سے لڑائی مول لیں۔ جس شب میں اس ناپاک کارروائی کو عملی جامہ پہنانے کی تجویز تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹایا تاکہ لوگوں کی امانتیں احتیاط سے آپ کے بعد مالکوں کے حوالے کر دیں، اور حضرت علی کو کی تسلی فرمائی کہ تمہارا بال بیکا نہ ہوگا۔ پھر خود بنفس نفیس ظالموں کے ہجوم میں شاہت الوجوہ فرماتے ہوئے اور ان کی آنکھوں میں خاک جھونکتے ہوئے صاف نکل آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور مکہ سے چند میل ہٹ کر غار ثور میں قیام فرمایا۔ یہ غار پہاڑ کی بلندی پر ایک بھاری مجوف چٹان ہے جس میں داخل ہونے کا صرف ایک راستہ تھا، وہ بھی ایسا تنگ کہ انسان کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر اس میں گھس نہیں سکتا، صرف لیٹ کر داخل ہونا ممکن تھا۔ اول حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ اندر جا کر اسے صاف کیا، سب سوراخ کپڑے سے بند کیے کہ کوئی کیڑا کانٹا گزند نہ پہنچا سکے۔ ایک سوراخ باقی تھا، اس میں اپنا پاؤں اڑا دیا۔ سب انتظام کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے اندر تشریف لانے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کا زانوے پر سر مبارک رکھ کر استراحت فرما رہے تھے کہ سانپ نے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں ڈس لیا، مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں کو حرکت نہ دیتے تھے۔ مبادا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی استراحت میں خلل پڑے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی اور قصہ معلوم ہوا تو آپ نے لعاب مبارک صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کو لگا دیا، جس سے فوراً شفا ہو گئی۔ ادھر کفار قائف کو ہمراہ لے کر جو نشان ہائے قدم کی شناخت میں ماہر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے۔ اس نے غار ثور تک نشان قدم کی شناخت کی، مگر خدا کے قدرت کے غار کے دروازہ پر مکڑی نے جالا تن لیا اور جنگلی کبوتر نے انڈے دے دیے۔ یہ دیکھ کر سب نے قائف کو جھٹلایا اور کہنے لگے، یہ مکڑی کا جالا تو محمد کی ولادت سے بھی پہلے کا معلوم ہوتا ہے، اگر اندر کوئی داخل ہوتا تو یہ جالا انڈے کیسے صحیح سالم رہ سکتے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اندر سے کفار کے پاؤں نظر پڑتے تھے۔ انہیں فکر تھی کہ جان سے زیادہ محبوب جس کے لیے سب کچھ فدا کر چکے ہیں دشمنوں کو نظر نہ پڑ جائیں۔ گھبرا کر کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر ان لوگوں نے ذرا جھک کر اپنے قدم کی طرف نظر کی تو ہم کو دیکھ پائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کی نسبت جن کا تیسرا اللہ ہے؟ یعنی جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ڈر کس کا ڈر ہے؟ اس وقت حق تعالیٰ نے ایک خاص قسم کی کیفیت سکون و اطمینان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اور آپ کی برکت سے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ قلب مقدس پر نازل فرمائی اور فرشتوں کی فوج سے حفاظت و تائید کی۔ یہ اسی تائید غائبی کا کرشمہ تھا کہ مکڑی کا جالا، جسے اوہن البیوت بتلایا ہے، بڑے بڑے مضبوط و مستحکم قلعوں سے بڑھ کر ذریعہ تحفظ بن گیا۔ اسی طرح خدا نے کافروں کی بات نیچی کی اور ان کی تدبیر خاک میں ملا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 روز غار میں قیام فرما کر بعافیت تمام مدینہ طیبہ پہنچ گئے۔ بے شک انجام کار خدا ہی کا بول بالا رہتا ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے اور اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں۔ تنبیہ: بعض نے وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا سے بدر و حنین وغیرہ میں جو نزول ملائکہ ہوا وہ مراد لیا ہے، مگر ظاہر قیاس سے وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، واللہ عالم۔ نمبر 2، یعنی پیادہ اور سوار، فقیر اور غنی، جوان اور بوڑھے جس حالت میں ہوں نکل کھڑے ہوں، نفیر عام کے وقت کوئی عذر پیش نہ لائیں۔ نمبر 3، یعنی دنیاوی اور اخروی ہر حیثیت سے۔ نمبر 4، منافقین کے ہیلے بہانے، یا منافقین کو فرمایا کہ اگر سفر ہلکا ہوتا اور بے محنت مال غنیمت ہاتھ آنے کی توقع ہوتی تو جلدی سے ساتھ ہو لیتے، لیکن ایسی کھٹن منزلوں کا طے کرنا ان سے کہاں ممکن ہے۔ نمبر 5، یا تو نکلنے سے پہلے قسمیں کھا کر طرح طرح کے ہیلے حوالے کریں گے کہ آپ ان کو مدینہ میں ٹھہرے رہنے کی اجازت دے دیں، یا آپ کی واپسی کے بعد جھوٹی قسمیں کھا کر باتیں بنائیں گے تاکہ اپنے نفاق پر پردہ ڈالیں، حالانکہ خدا سے ان کا جھوٹ اور نفاق پوشیدہ نہیں رہ سکتا۔ یہ نفاق و فریب دہی اور جھوٹی قسمیں کھانا انجام کار انہی کے حق میں وبال جان ہوگا۔ عف اللہ عنک، اللہ بخشے تجھ کو، لما اذنت لہم، کیوں رخصت دے دی تو نے ان کو، حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے تجھ پر سچ کہنے والے اور جان لیتا ہے تو جھوٹوں کو۔ نمبر 1، لا یستأذنک الذین یؤمنون باللہ، نہیں رخصت مانگتے تجھ سے الذین یؤمنون باللہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اس سے کہ لڑیں اپنے مال اور جان سے، واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے ڈر والوں کو۔ انما یستأذنک الذین لا یؤمنون باللہ، رخصت وہی مانگتے ہیں تجھ سے جو نہیں ایمان لائے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وارتابت قلوبہم، اور شک میں پڑے ہیں دل ان کے، فہم فی ریبہم یترددون، سو وہ اپنے شک ہی میں بھٹک رہے ہیں۔ نمبر 2، ولو ارادوا الخروج، اگر وہ چاہتے نکلنا،
لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً تو ضرور تیار کرتے کچھ سامان اس کا، وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُم لیکن پسند نہ کیا اللہ نے ان کا اٹھنا، فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ سو روک دیا ان کو اور حکم ہوا کہ بیٹھے رہو ساتھ بیٹھنے والوں کے۔ نمبر 3 لو اگر۔ تفسیر نمبر 1 منافقین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت۔ منافقین جھوٹے عذر کر کے جب مدینہ میں ٹھہرے رہنے کی اجازت طلب کرتے تو آپ ان کی قید و نفاق سے اعماز کر کے اور یہ سمجھ کر کے ان کے ساتھ چلنے میں فساد کے سوا کوئی بہتری نہیں اجازت دے دیتے تھے۔ اس کو فرمایا اگر آپ اجازت نہ دیتے تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ اس وقت ظاہر ہو جاتا کہ انہوں نے اپنے نہ جانے کو کچھ آپ کی اجازت پر موقوف نہیں رکھا، جانے کی توفیق تو انہیں کسی حال نہ ہوتی، البتہ آپ کے روبرو ان کا جھوٹ سچ کھل جاتا، بس اجازت دینا کوئی گناہ نہ تھا، البتہ نہ دینا مصالح حاضرہ کے اعتبار سے زیادہ موزوں ہوتا۔ اس اعلیٰ و اکمل صورت کے ترک کی وجہ سے خطاب کو عفا اللہ عنک سے شروع کیا۔ عفو کا لفظ ضروری نہیں کہ گناہی کے مقابلے میں ہو، بعض محققین نے عفا اللہ عنک اس جملہ کو صدر کلام میں محض دعا و تعظیم کے طور پر لیا ہے، جیسا کہ عرب کے محاورات میں شائع تھا، مگر سلف سے وہی منقول ہے جو ہم نے پہلے بیان کیا، اور لفظ لما أذنت لهم اس کی تائید کرتا ہے، واللہ عالم۔ نمبر 2 جہاد سے منہ پھیرنے والے مومن نہیں، یعنی جن کے دلوں میں ایمان و تقوی کا نور ہے، ان کی یہ شان نہیں کہ جہاد سے الگ رہنے کی اس طرح بڑھ بڑھ کر اجازت حاصل کریں۔ ان کا حال تو وہ ہے کہ جو اس پارہ کے آخر میں بیان ہوا، تولوا وأعینهم تفیض من الدم حزنا الا یجدوا ما ينفقون، یعنی بے سر و سامانی وغیرہ کے عذر سے اگر جہاد فی سبیل اللہ کے شرف سے محروم ہو جائیں تو اس فضل کے فوت ہو جانے پر ان کی آنکھیں اشکبار ہوتی ہیں۔ بے حیا بن کر جہاد سے علیحدہ رہنے کی اجازت لینا انہی کا شیوا ہے جن کو خدا کے وعدوں پر یقین نہیں، نہ آخرت کی زندگی کو سمجھتے ہیں۔ حق تعالیٰ نے اسلام و مسلمین کے غالب و منصور ہونے کی جو خبریں دی ہیں ان کے متعلق ہمیشہ شک و شبہ میں گرفتار رہتے ہیں۔ نمبر 3 منافقین کی حالت، ان کا ارادہ ہی گھر سے نکلنے کا نہیں، ورنہ اس کا کچھ تو سامان کرتے، حکم جہاد سنتے ہی جھوٹے عذر نہ لے دوڑتے۔ واقعہ یہ ہے کہ خدا نے ان کی شرکت کو پسند ہی نہیں کیا، یہ جاتے تو وہاں فتنے اٹھاتے، نہ جانے کی صورت میں انہیں پتہ لگ جائے گا کہ مومنین کو خدا کے فضل سے ایک تنکے کے برابر ان کی پرواہ نہیں، اس لیے خدا نے صفوف مجاہدین میں شامل ہونے سے روک دیا۔ اس طرح کے رکنے کا وبال انہی کے سر پر رہے گا، گویا ان کو تقویناً کہہ دیا گیا جاؤ عورتوں بچوں اور اپاہج آدمیوں کے ساتھ گھر میں گھس کر بیٹھے رہو، اور پیغمبر علیہ السلام نے ان کے آزار کاذبہ کے جواب میں جو گھر بیٹھے رہنے کی اجازت دے دی، یہ بھی ایک طرف خدا ہی کا فرما دینا ہے، اس لیے تکویناً کی قید بھی ضروری نہیں۔ خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا، نکلتے تم میں تو کچھ نہ بڑھاتے تمہارے لیے مگر خرابی، ولا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اور گھوڑے دوڑاتے تمہارے اندر بگاڑ کروانے کی تلاش میں۔ نمبر 1 وفیکم سماعون لهم، اور تم میں سے بعض جاسوس ہیں ان کے، واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ نمبر 2 لقد ابتغوا الفتنة من قبل، وہ تلاش کرتے رہے ہیں بگاڑ کی اس سے پہلے سے، وقلبوا لك الامور، اور الٹتے رہے ہیں تیرے کام، حتی جاء الحق، یہاں تک کہ آپ پہنچا سچا وعدہ، وظہر امر اللہ وهم کارہون، اور غالب ہوا حکم اللہ کا اور وہ ناخوش ہی رہے۔ نمبر 3 ومنهم من يقول ذلی ولا تفتنی، اور بعض ان میں کہتے ہیں کہ مجھ کو رخصت دے اور گمراہی میں نہ ڈال، الا فی الفتنة سقطوا، سنتا ہے وہ تو گمراہی میں پڑ چکے ہیں، وان جہنم لمحیطۃ بالکافرین، اور بے شک دوزخ گھیر رہی ہے کافروں کو۔ نمبر 4 ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تجھ کو پہنچے کوئی خوبی تو وہ بری لگتی ہے ان کو، وان تصبک مصیبۃ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل، اور اگر پہنچے کوئی سختی تو کہتے ہیں ہم نے تو سنبھال لیا تھا اپنا کام پہلے ہی، ویتولوا، اور پھر کر جائیں۔ تفسیر نمبر 1 یعنی اگر تمہارے ساتھ نکلتے تو اپنے جبن و نامرادی کی وجہ سے دوسروں کی ہمتیں بھی سست کر دیتے اور آپس میں لگا بجھا کر مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے اور جھوٹی افواہیں اڑا کر ان کو دشمنوں سے ہیبت زدہ کرنا چاہتے۔ غرض ان کے وجود سے بھلائی میں تو کوئی اضافہ نہ ہوتا، ہاں برائی بڑھ جاتی اور فتنہ انگیزی کا زور ہوتا۔ انہی وجود سے خدا نے ان کو جانے کی توفیق بخشی۔ نمبر 2 یعنی اب بھی ان کے جاسوس یا بعض ایسے سادہ لوگ افراد تم میں موجود ہیں جو ان کی بات سنتے اور تھوڑا بہت متاثر ہوتے ہیں۔ ابن کثیر گو ویسا فتنہ فساد برپا نہیں کر سکتے جو ان شریروں کے وجود سے ہو سکتا تھا، بلکہ ایک حیثیت سے ایسے جواسیس کے ہمراہ
جانا مفید ہے کہ وہ بچشم خود مسلمانوں کی اولو العزمی بے جگری وغیرہ دیکھ کر ان سے نقل کریں گے تو ان کے دلوں پر بھی مسلمانوں کی ہیبت قائم ہوگی۔ نمبر 3، جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، یہود اور منافقین مدینہ آپ کے خلاف طرح طرح کے فتنہ انگیزیاں کرتے رہے اور اسلام کے روز افزوں ترقیات کا تختہ الٹنے کے لیے بہت کچھ الٹ پھیر کی، مگر بدر میں جب کفر و شرک کے بڑے بڑے ستون گر گئے اور حیرت انگیز طریقہ پر اسلام کا غلبہ ظاہر ہوا تو عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے کہا ان ھذا امر قد توجہ، کہ یہ چیز تو اب رکنے والی معلوم نہیں ہوتی۔ چنانچہ بہت سے لوگ خوف کھا کر محض زبان سے کلمہ اسلام پڑھنے لگے، مگر چونکہ دل میں کفر چھپا ہوا تھا اس لیے جو اسلام و مسلمین کی کامیابی اور غلبہ دیکھتے دل میں جلتے اور غیظ کھاتے تھے۔ غرض ان کی فتنہ پردازی اور مکاری کوئی نئی چیز نہیں، شروع سے ان کا یہی وتیرہ رہا ہے۔ جنگ احد میں یہ لوگ اپنی جماعت کو لے کر راستے سے لوٹ آئے تھے، مگر آخر دیکھ لیا کہ حق کس طرح غالب ہو کر رہتا ہے اور باطل کیسے ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، ایک بڑے منافق جد بن قیس نے کہا کہ حضرت مجھے تو یہیں رہنے دیجیے، روم کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں، میں انہیں دیکھ کر دل قابو میں نہ رکھ سکوں گا، مجھے تو وہاں لے جا کر گمراہی میں نہ ڈالیے۔ فرمایا یہ لفظ کہہ کر اور اپنے جبن و کفر پر جھوٹی پرہیزگاری کا پردہ ڈال کر وہ گمراہی کے گڑھے میں گر چکا اور آگے چل کر کفر و نفاق کی بدولت دوزخ کے گڑھے میں گرنے والا ہے۔ بعض نے آیت کو عام منافقین کے حق میں رکھا اور لا تفتنی کا مطلب یہ لیا کہ ہم کو ساتھ لے جا کر اموال وغیرہ کے نقصان میں مبتلا نہ کیجیے۔ اس کا جواب الا فی الفتنۃ سقطوا سے دیا ہے۔ یہ پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔